بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی معطل فا کے قاعدے آ گئے بچوں، معطل فا کے قاعدے آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب آ گئے فا کے قاعدے۔ فا، معطل فا، معطل فا سمجھتے ہو نا، کہ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے گا، یعنی واو یا آ جائے گی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معطل فا بھی کہتے ہیں، اور اس کو مثال بھی کہتے ہیں۔ اگر واو ہوگا تو اس کو مثال واوی کہیں گے، اور اگر یا ہوگی تو اس کو مثال یائی کہا جائے گا۔ تو اب قاعدہ نمبر 1 آ گیا، جو واو ساکن جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں واقع ہو وہ گر جاتا ہے۔ جیسے یعیدو کہ اصل میں یعیدو تھا، جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں واقع ہو، جو واو ساکن ہو، واو کیا ہو؟ ساکن ہو، واو ساکن ہو، اور کیا ہو؟ علامت مضارع مفتوحہ ہو۔ علامت مضارع میں کیا آ رہا ہو؟ یا، تا، حمزہ وغیرہ کے اندر سے وہ کیا آ رہا ہو؟ وہ مفتوح ہو، فتح ہو اس کے اوپر، اور کس کے درمیان میں آ جائے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا۔ تو کس میں سے آ گیا؟ واو ساکن ہو، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں آ گیا۔ یہ دیکھو، یہ واو ساکن آ گیا، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں آ گیا۔ تو اس کو کیا کیجئے؟ اس کو گرا دیجئے، تو کیا بن جائے گا؟ یعیدو بن جائے گا۔ تو یہ کیا بن گیا؟ یعیدو، وعدہ یعیدو، تو یعیدو یعیدان یعیدونا، تعیدو تعیدان یعیدنا، تعیدو تعیدان تو یہ دیکھو، یزریبو کی طرح تھا، یہ کیا تھا؟ یزریبو کی طرح تھا، یا فیلو یزریبو۔ لیکن اب آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس کو یعیدو پڑھ رہے ہو، تو واو ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اس لیے یاد رکھو یہاں پہ کیا ہوا؟ قانون لگا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صرف دیکھنے کے اوپر کیا نہ کرو، دیکھنے کے اوپر فیصلے نہ کرنا، حقیقت کے اوپر جا کے چیک کر لینا۔ تو حقیقت اگر صرف دیکھنے کے اوپر فیصلہ کرو گے تو آپ کو یہاں پہ یعیدو میں واو نظر نہیں آئے گا، لیکن ہے وہ حقیقت کے اندر موجود ہے۔ یعیدو کسی قانون کے تحت کیا ہوا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ بات سمجھے ہو؟ تو علامت مضارع مفتوحہ، واو ساکن ہو، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں آ جائے تو وہ کیا گر جاتا ہے؟ وہ واو گر جائے گا۔ اگر وہ یہ فا کلمے کے مقابلے میں، چاہیے یاد رکھنا، فا کلمے کے مقابلے میں آ گیا یہ واو، تو اس میں سے کیا ہو جائے گا؟ اس کو ہم یعیدو والا قانون بھی کہتے ہیں، یعیدو والا قانون۔ اچھا جی، فائدہ، فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے عیداتن مصدر سے بھی واو کو گرا دیا گیا، کہ اصل میں وعدن تھا، لیکن مصدر میں اتنی زیادتی ہوئی کہ واو معزوف کے بدلے میں تا آخر میں زیادہ کر دی گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو واو تقدیری ہے، بس، ہاں واو تقدیری سمجھ لو، ادھر بیچارہ واو تقدیری ہو گیا۔ اچھا، تو ادھر ہم اس کو تقدیری شقدیری نہیں کہتے، لیکن اس میں سے تو علامہ وہ پھر نہیں گرے گا، پھر نہیں گرے گا بچوں، سیدھا کوشچن یہ کیا ہے؟ جب واو مفتوحہ ہوگا تو تب یہ معاملہ آنا ہے، اگر کسرہ کے درمیان میں آ رہا ہے، اگر وہ واو مضموم ہوگا تو وہاں پہ نہیں گرے گا، سمپل سی بات ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ تو کہتے ہیں فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے عیداتن مصدر سے بھی واو گر گیا، کہ اصل میں ویدن تھا، لیکن مصدر میں اتنی زیادہ کہ واو موضوع کے وجہ تاخر میں زیادہ کر دی گئی۔ اب دیکھو بات کو بچو، وہ کیا تھا؟ اس کا مصدر وعدہ یعیدو کا اصل مصدر کیا تھا؟ ویدن تھا، اصل میں کیا تھا؟ یہ ویدن تھا، ویدن، ویدن تھا، لیکن ہم نے کہا کہ بچو ہوا کیا کہ مضارع کے اندر ہم نے واو کو گرایا تھا، ہم نے کہا بھائی ادھر بھی ہم کیا کریں گے؟ واو کو گرائیں گے، تو کیا کریں؟ اس کا کسرہ اس کو دے دو، شاباش ہے، اس کا کسرہ اس کو دے دو، اور آخر میں گول تا زائدہ کر دو، اور یہ بھی ایک اپنے پلے باندھ لینا کہ جب بھی آخر میں یہ گول تا آئے گی، یہ اپنے پلے باندھ لینا، جب بھی آخر میں گول تا آئے گی، گول تا سے پہلے
پہلے والے حرف کے اوپر ہمیشہ زبر آتا ہے تو یہ کیا آ جائے گا؟ اداتن یا اداتن. یہ مصدر آ جائے گا وعدہ یعیدو اداتن. نہیں سمجھ آئی؟ یا اداتن جو بھی پڑھنا چاہو اس پہ تن تن جو بھی پڑھ لو، آخر میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تن 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 جو مرضی پڑھو اس کو، یہ نحوی اعتبار سے. تو گولتا جب بھی آئے گی تو گولتا سے پہلے کیا آ جائے گا؟ زبر آ جائے گا. تو وعدہ یعیدو اداتن. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ آگے چلیے، ایک قاعدہ آپ کا مکمل ہوا. قاعدہ نمبر 2 پہ چلیے. اگر ہاں جب بھی گولتا آئے گی ہمیشہ یاد رکھو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر، جیسے جب بھی الف آپ کو نظر آئے گا تو الف سے پہلے ہمیشہ فتح ہوتا ہے. ایسے ہی گولتا جب بھی آپ کو اگر نظر آ رہی ہے تو گولتا ہو یا ہا بنی ہوئی ہو اس سے پہلے ہمیشہ فتح ہوتا ہے. جیسے عائشہ، فاطمہ، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے، جو بھی نام دیکھو تو ہمیشہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر بھی ایسا ہی چلے گا. نہیں سمجھ آئی؟ قاعدہ نمبر 2، اگر مضارع میں عین یا لام حرف حلقی ہو، اگر ٹھیک ہے نا، مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ مضارع میں ہم نے یہ کام کیا تھا تو ہم نے کہا یار مصدر میں بھی یہی کام کرو، مصدر کے اندر بھی کیا کرو؟ چھٹی کراؤ واو کی، چھٹی کراؤ واو کی، واؤ صاحب کی چھٹی کرا دو. تو ہم نے کیا کر دیا؟ واؤ صاحب کی چھٹی کرا دی ہے ادھر سے، اس لیے مطابقت کا مطلب یہ تھا. اگر مضارع میں عین یا لام، عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو، حروف حلقی، شش بود اے نور عین پڑھا تھا، حمزہ ہا و حا و خا و عین و غین، حروف حلقی، حروف حلقی شش بود اے نور عین، حمزہ ہا و حا و خا، حمزہ ہا و حا و خا و عین و غین. تو یہ جو ہے تو کہتے ہیں اگر مضارع میں عین یا لام حرف حلقی ہو اور واو ساکن، اب دیکھو واو ساکن علامت مفتوحہ اور عین مفتوحہ کے درمیان واقع ہو، واو ساکن علامت مفتوحہ اور عین مفتوحہ کے درمیان واقع ہو تو وہ واو بھی گر جاتا ہے. جیسے یہبو و یزاؤ کہ اصل میں کیا تھا؟ یوہبو اور یوزو تھا. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا خا عین غین ہا، کہ مجموعہ ان کا ہے، پتہ نہیں کیا جو بھی ہے. حروف حلقی یہ یاد کرو، شش بود اے نور عین، حمزہ ہا، حا و خا و عین و غین، ٹھیک ہے نا. تو یہبو و یزاؤ، تو دیکھو جی، اب دیکھو جی، دیکھو جی، یہبو و یزاؤ، یہبو و یزاؤ، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ بھائی یوہبو، یوہبو یفعلو، فتح یفتح جیسے آتا ہے نا، فتح یفتح، یفعلو کا وزن ہے اور فتح یفتح ہے. اور یہ دیکھو واو ساکن ہے، واو ساکن ہے، علامت مضارع مفتوحہ، اور پھر جو اس کے بعد بھی حمزہ سے پہلے بھی فتح آ رہا ہے، حمزہ کے بعد بھی فتح آ رہا ہے. اور ساتھ شرط کیا تھی کہ عین یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہو، تو عین کلمہ یفعلو، عین کلمہ ہا، ہا حروف حلقیہ میں سے ہے. تو ادھر کیا کریں گے؟ ادھر بھی واو کی چھٹی کرا دیں گے تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہاں بو، یہبو. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہبو ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کر دیا؟ ادھر بھی ہم نے اس کو گرا دیا. اچھا جی، اگر آپ کہتے ہیں استاد جی یہ تو عین کلمے کی مثال تھی، اب آپ کیا کیجئے؟ لام کلمے کی مثال دیجئے. تو یودعو، یودعو دیکھو کس کے مقابلے میں آ گیا؟ اب یہ آ گیا مفتوحہ، حمزہ مفتوحہ یعنی واو ساکن کس کے مفتوحہ؟ علامت، علامت، علامت مفتوح، علامت مفتوحہ، اور جو ہے نا کس کے مقابلے میں آ گیا؟ مفتوحہ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. تو لام اس میں سے آ گیا، تو یہ اب کس میں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو یودعو آ گیا، یودعو. اب کیا ہو جائے گا؟ یہ جب یودعو آ گیا، اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو ہے یہ لام کلمے کے مقابلے میں آ گیا، تو لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ گیا، عین آ گیا، تو واو کو گراؤ تو کیا آ جائے گا؟ یدعو. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور نہیں سمجھے ہو؟ وہ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟
یہ تو آپ کو ابھی ادھر یاد ہونے چاہیے قوانین تو، کلاس میں بیٹھے بیٹھے یاد ہونے چاہیے آپ کو قوانین تو، سمجھ گئے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو وہ آ گیا. اب آ گیا جناب علی، تو یہ اس میں سے آ گیا. اچھا جی، 50-50 کیوں ریپیٹ کیوں کر دوں؟ ہاں، حروف اگر کیا آ جائے زار عین یا لام کلمہ حروف ہلکی اور واو ساکن علامت مفتوحہ اور عین مفتوحہ کے درمیان میں واقع ہو، عین مفتوحہ کے درمیان واقع ہو تو واو گر جاتا ہے. یا ابو یا زو کے اصل میں یا ابو یو زو تھا. حروف ہلکی تو آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں، تو یہ آپ کو آ گئے حروف ہلکی. شش بود کیسے یاد ہوں گے یہ؟ اوہ ہوئے ہوئے، توبہ 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 توبہ. تو میں اتنا زور لگا لگا کے جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، طرزیں لگا لگا کے آپ لوگوں کو یاد کروا رہا ہوں، اور آپ لوگ جو ہے نا وہ بھی نہیں یاد بھی نہیں کرتے. شاباش ہے. مجھے کیا ضرورت ہے طرزیں لگانے کی؟ ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ دونوں لازمی قوانین ہیں، لازمی قوانین ہیں، دونوں لازمی قانون ہیں. ٹھیک ہے. تو قاعدہ نمبر 3، ٹھیک ہے نا. وہ گاؤں کا مولوی جو ہوتا ہے نا وہ تو کیا کرتا ہے، وہ تو اس کو تو ویلیں مل رہی ہوتی ہیں. ویلیں، ویلیں سمجھتے ہیں؟ ویل جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ویلیں دے رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اس لیے اس میں طرزیں تو لگانی ہی لگانی ہے. تو نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو اوپر سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ نے سارا میرا کیا کر دیا ہے، وہ فلو ہی توڑ کے رکھ دیا. آپ نے کہا کہ جی کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ تو اچھا جی. قاعدہ نمبر 3 آ گیا. قاعدہ نمبر 3، جو واو ساکن ہو، جو واو ساکن ہو. اچھا، ایسا زیادہ توجہ ہوتی ہے. چلو، قاعدہ نمبر 3، جو واو ساکن ہو اور مشدد نہ ہو. واو کیا ہو؟ ساکن ہو، مشدد نہ ہو. اس سے پہلے حرف مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے. جیسے کہ میزانن کے اصل میں کیا تھا؟ مفزانن تھا. اور ایکادن کے اصل میں کیا؟ ایکادن کے اصل میں افکادن تھا. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھو ذرا کیا آ گیا بچوں، دیکھو ذرا کیا آ گیا کہ دیکھو واو ساکن ہو، ماقبل کیا آ جائے؟ کسرہ آ جائے. واو ساکن ہو، مشدد نہیں ہونا چاہیے. اچھا، مشدد نہ ہو. تو واو ساکن ہو، مشدد نہ ہو، تو یہ واو کیا ہو جائے گا؟ یا سے بدل جائے گا. یہ بھی وجوبی قانون ہے. میزان، میزان کہتے ہیں نا، میزان وزن سے. اچھا، یہ وزن سے ہے. میزان وزن سے ہے. میزان سمجھ، ترازو کو کہتے ہیں، ترازو کو. نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. تو یہ کیا آ جائے گا؟ میزان آ گیا. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ گئے ہو؟ اچھا، ایسے اوقاد، اوقاد اب آ گیا جناب. اوقادن، واو ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، تو کیا کریں گے؟ واو کو یا سے بدل دیں گے. تو یہ کیا آ جائے گا؟ ایقاد. ایقاد. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور نہیں سمجھے؟ واو ساکن ما قبل کسرہ مشدد نہیں ہے، وہ واو یا سے بدل جائے گا. تو اوقاد کیا ہو جائے گا؟ ایقاد ہو جائے گا. ایقاد. یہ تیسرا قانون ہو گیا مثال کا. مثال، مثال کا تیسرا قانون ہو گیا. اب آ جاؤ جی چوتھے قانون کی طرف. پہلے تینوں واو کے متعلق تھے، پہلے کس کے تھے؟ واو کے متعلق تھے. اب چوتھا قانون آ گیا. چوتھا قانون آ گیا جناب علی، یا کے متعلق آ گیا. یا کے متعلق کیا ہے؟ اچھا، اب کیا تھا؟ وہ واو ساکن تھا، ما قبل کسرہ تھا. اب یہ اس کا الٹ ہو گیا کہ یا ساکن ہو، مشدد نہ ہو، اس سے پہلے حرف مضموم آ جائے، ضمہ آ جائے، تو اس یا کو واو سے بدل دیں گے. واہ 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 واہ. یہ آپس میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ واو اور یا ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے رہتے ہیں؟ یہ ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں. شامت ہماری آئی ہوئی ہوتی ہے، شامت ہماری آ جاتی ہے. واو ساکن ماقبل کسرہ آ جائے گا، یا میں چلا جائے گا. یا ساکن ماقبل ضمہ آ جائے، واو میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بس یہی چکر چل رہے ہوتے ہیں ان کے. تو قاعدہ نمبر 4، جو یا ساکن ہو اور مشدد نہ ہو اور اس سے پہلے حرف مضموم ہو تو اس یا کو واو سے بدل دیں گے. اسے منہ کنون کے اصل میں موئی کنون تھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یہ بڑے آسان قانون ہیں، کوئی مشکل قانون نہیں ہے، کوئی مشکل قانون نہیں ہے. یہ تو کوئی مشکل قانون نہیں ہے. موئی کنون.
मुइकिनुन। देखो या साकिन है, या साकिन है, माकबल जम्मा आ गया बच्चों। या साकिन है, माकबल जम्मा आ गया। तो अब क्या करेंगे, या को क्या करेंगे, वाव से बदल। मुकिनुन। नहीं समझ आई। देखो या साकिन है, माकबल जम्मा आ गया, इसमें अब क्या मुश्किल है, वाव साकिन और माकबल कसरा आ जाए तो वो वाव से या से बदल जाएगा, या साकिन और माकबल जम्मा आ जाए। ठीक है ना, तो बस ये क्या हो गया। तो जो हरफ इल्लत आता है ना, वो कहता है भाई मेरे से पहले क्या करके आओ, जो है ना, या तो क्या करो, जो ये हरफ इल्लत, जो हरकत आई हुई होती है ना, वो कहती है कि भाई जो है ना, उसको आप क्या करते हो, कभी ये हरकत इस हरफ इल्लत पे तवज्जो डालेगी, कभी ये हरफ इल्लत कभी इस पे तवज्जो डालेगा। ऐसे चक्कर चल रहा होता है इन दोनों का, आपस में क्या करते रहते हैं, खींचातानी चलती रहती है। अच्छा, खींचातानी चलती रहती है, मुखालिफ हरकतें जो है एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, खींचातानी करती रहती हैं। नहीं समझ आ रही है, जी हाँ, वाओ या करते हैं इसमें से, ये आपस में ये सारा मिसाल के अंदर यही खाते चल रहे होते हैं। वाओ या हो जाएगा, या वाओ हो जाएगा, या वाओ की छुट्टी हो जाएगी, ये काम चल रहा होता है। तो मुंह किनुन हो जाएगा, आई काना यू किनु ई कानन फाउआ मुंह किनुन, मुकिन। ठीक है ना, यकीन से। अच्छा, तो ये मुकिन आ जाएगा। अच्छा जी, कायदा नंबर 5 आ जाओ। जो वाओ या असली इफ्तियाल की ता के पास, जो वाओ या असली हो। अच्छा, वाओ या असली हो। अच्छा, असली, असली का मतलब समझते हो, असली का मतलब है कि हरूफ असलिया में से हो। वाओ या असली इफ्तियाल की ता के पास हो, इफ्तियाल की ता के पास हो, तो उसको ता से बदल कर ता का ता में इदगाम कर देंगे, जैसे इत्तकदा और इत्तसरा, कि असल में इव तकदा और ई तसरा थे। नहीं समझ आई, कि वाव हो या हो, असली हो, और बाबे इफ्तियाल की ता के पास आ जाए, तो उस वाव को क्या करेंगे, वाव या को ता से बदल कर ता का ता में इदगाम कर देंगे, जैसे इव तक इत्तकदा इत्तसरा, के असल में क्या था, इव तकदा ई तसरा था। अब देखो जरा बात को समझो समझो, कि वाव था, वाओ, वाओ आ गया, बाब इफ्तियाल है। अच्छा, ये बाब इफ्तियाल है, देखो जरा बच्चों, इव तकदा, ये बाब इफ्तियाल है, इफ्ताला ऐसा ही है ना। अच्छा जी, अब देखो, ये बाब इफ्तियाल है। अब आप कह सकते हो सर जी, वाओ साकिन है, मा कबल कसरा है, तो या से बदल दो, तो बदल दो, बदल इसको भी सकते हैं। अच्छा, वाओ साकिन है, मा कबल कसरा है, या से बदल जाएगा ना, पढ़ा था ना मीजानुन, जैसे मीजानुन वगैरह, तो फिर क्या हो जाएगा, या आ जाएगी, या आ जाएगी, या आ जाएगी, बाबे इफ्तियाल की ता के पास होगी, या आ जाएगी, बाबे इफ्तियाल की ता के पास आ जाएगी, ता के पास आ जाएगी, और वो क्या आ जाएगा उसमें से। ठीक है ना, बल्कि इसको ना असली को यूं ना कहो कि जो वो असली, बल्कि यूं कहो कि वो वाव या जो किससे बदल करना आए हुए हो, यूं कहो, असली के बजाय क्या कहो, वो वाव और या जो किसी से बदल करना आए हुए हों। ठीक है ना, यूं कहो। अच्छा, जो वाव या असली जो है ना, असली की बजाय क्या लिखो, जो किससे बदल करना आए हो, क्योंकि हमजा जो होता है ना, वो हमजा भी बदलता है, वो बास कवानीन आप देखोगे उसमें ऐसा आएगा, तो आप यूं लिखो। अच्छा, और मेरी बात समझे हो कि नहीं समझे हो। ठीक है ना, तो इदगाम कैसे होगा, या जैसे या को ता करेंगे, ता का ता में इदगाम करेंगे। अब देखो ये कानून में लगाने लगा हूं, तो क्या करो बच्चों, वाव को हमने ता कर दिया है, वाव को क्या कर दिया है, ता कर दिया है, वाओ ता हो गया है, वाओ ता हो गया, अब आ गया इदगाम, आ गया, बताओ, ता दो दो ताएं आ गई हैं, दो ताएं आ गई हैं, दो ताएं आ गई, तो क्या हो जाएगा, इदगाम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इत्तकदा, इत्तकदा। नहीं समझ आई बात की, ये क्या आ जाएगा, इत्तकदा हो जाएगा। इफ्तकदा था, तो वाव था, तो वाव को ताक से करो। अच्छा जी, अगर आप कहते हो उस्ताद जी
اور نہیں سمجھ آئی یہ کیا بات ہوئی، تشدید کے ساتھ آ گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں واو یا یا ہونا، باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں واو یا یا ہو تو اس واو یا یا کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات کی، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے ہو تو کیا سمجھے ہو؟ کچھ نہیں سمجھے ہو۔ اچھا جی، تو اب دیکھو ذرا، ای تسارا باب افتعال کا، ای تسارا، ای تسارا افتعال میں کیا آ جائے گا؟ ای تسارا افتعالا، باب افتعال آ گیا، ای تسارا۔ تو اب دیکھو یا ہے، فا کلمے کے مقابلے میں وا کیا ہے؟ تا کے پاس موجود ہے، تو اس یا کو کیا کریں گے؟ تا سے بدلیں گے۔ یہ وہ پہلا قانون ہے جو واؤ یا نے آپس میں چھیڑخانی نہیں کیا، یہ بیچارے کیا ہوئے ہیں؟ تا سے بدلے ہیں، ورنہ کیا ہوتا تھا؟ واؤ یا واؤ ایسے ہی چل رہا تھا، یا گر جاتا تھا، واؤ صاحب کی چھٹی ہوتی تھی، واؤ یا واؤ، یہ اس میں کیا ہوا ہے؟ واؤ تا سے بدلا ہے، یہ آ جائے گا اتنا سارا ہوا۔ تو جب اتنا سارا ہوا تو اب ادغام کر دو گے تو کیا بن جائے گا؟ اتسارا، اتسارا، نہیں سمجھے ہو؟ سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھے؟